اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محفوظ احمد خٹک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ہاؤ ٹو۔ فرینڈز، لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ہم اپنے بلاگر پہ کیسے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، فری میں ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ چیز بھی سیکھی تھی کہ ہم اکاؤنٹ کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے پھر ویب سائٹ بنائی۔ ویب سائٹ میں ہم نے تھوڑی سی موڈیفیکیشن بھی کی، جس میں ہم نے مینیوز کو کریٹ کرنا سیکھا تھا۔ ہم نے مین مینیو کو کریٹ کرنا سیکھا تھا، پھر فوٹر مینیو کو کریٹ کرنا سیکھا تھا۔ اس کے بعد جو تھیمز تھا جو ہمارے پاس پہلے بائی ڈیفالٹ تھیم تھا، اس کو ہم نے ریپلیس کرنا سیکھا تھا۔ تو یہ 3-4 چیزیں تو بالکل مینڈیٹری تھی جو ہم نے پہلی جو ویڈیو تھی یا پریویس جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے کور کیا۔ لیکن آج جو ویڈیو ہے فرینڈز، آج ہم اس میں یہ چیز سیکھیں گے۔ نمبر فرسٹ، جو ہم نے پیجز بنائے تھے، اب ان میں ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان میں ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے ہمیں کچھ ویب سائٹس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ سیکنڈ، ہم نے پوسٹ کریٹ کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ چیز سیکھیں گے۔ تو فرینڈز، بنا کسی ٹائم کو ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اب ہم آ گئے ہیں سی ایم ایس میں، جو بلاگرز کا سی ایم ایس ہے، ٹھیک ہے، کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پیجز جو کریٹ کیے تھے ہم نے اس میں جو ہے ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ کرنے کے لیے ہم نے پیجز کے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سامنے جو پیجز ہم نے پریویس ویڈیو میں کریٹ کرنا سیکھے تھے، ٹھیک ہے، بنانے سیکھے تھے، تو وہ ہمارے سامنے شو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی پیج کو، ٹھیک ہے، ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سپوز ہمارے سامنے یہ ڈسکلیمر کا فرسٹ پیج ہے، تو اس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو ہمارا پیج ہوگا وہ اس طرح بلینک شو ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈسکلیمر کا جو ہمارا پیج ہے، اب اس میں ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے ہم نے ٹولز فار یو کی ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کا ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، تو وہاں سے آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایس ای او کا ایک مینیو ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے۔ جب ہم ایس ای او کے مینیو کلک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے سامنے جو ٹولز ہیں، جو فری ٹولز یہ ویب سائٹ پرووائڈ کر رہی ہے، تو ہمارے سامنے شو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈسکلیمر جنریٹر ٹول جو ہے، ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تاکہ ہم اپنے ویب سائٹ کے لیے جو ڈسکلیمر کے پیج ہے وہ جنریٹ کر سکیں۔ فرینڈز، یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے 3 آپشن ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جو ویب سائٹ کا نام ہے لکھنا ہے، اس کے بعد جو آپ کے ویب سائٹ کا یو آر ایل ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی ای میل ایڈریس کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ جب یہ تینوں کام ہو جائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک جنریٹ ڈسکلیمر کوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ جیسے میرے ویب سائٹ کا نام ایم کے بلاگز ہے، تو ایم کے بلاگز یعنی میرے ویب سائٹ کا نام ہے، تو وہ میں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ پھر میں نے اپنے ویب سائٹ کا جو یو آر ایل ہے وہ ہم نے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یو آر ایل آپ کو جب آپ اپنے ویب سائٹ کو پریویو لیں گے تو اوپر جو سرچ بار یا ایڈریس بار ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کا جو یو آر ایل ہے وہ وہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد وہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دینا ہے جہاں پہ ویب سائٹ یو آر ایل کا آپشن ہمارے سامنے آیا تھا۔ فرینڈز، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہی یو آر ایل جہاں سے ہم نے کاپی کیا تھا یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ای میل ایڈریس جو ہم نے لکھنی ہے، اپنی ای میل ایڈریس اپنا جی میل ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے، یا ای میل ایڈریس کوئی بھی ہو۔ فرینڈز، جب یہ کام آپ کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جنریٹ ڈسکلیمر کوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے، جب ہم اس کے اوپر کلک کر لیں گے تو یہاں ہمارے سامنے کوڈ اس بار میں شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ جب کوڈ وہاں پہ آ جائے تو ہم نے سمپل کیا کرنا ہے، کلک ٹو کاپی کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جب ہم نے وہاں سے کوڈ کو کاپی کر لیا ہے تو ہم نے جہاں پہ ڈسکلیمر کا پیج اوپن کیا تھا، تو اسی پیج پہ، اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے آنا ہے دوبارہ، اور یہاں پہ ہم نے Ctrl+V کے ساتھ اس کو پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے فرینڈ۔ جب ہم کوڈ کو کاپی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اپڈیٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔
اب اس پیج میں جو ہماری مینڈیٹری فیلڈز تھیں، جو ڈیٹا تھا ہم نے انٹر کر لیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ HTML پریویو میں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کمپوز پریویو میں جانا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کیسے، اس میں کوئی مسٹیک وغیرہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو ایسے کر کے دیکھ لیں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے بالکل ایگزیکٹ شو ہو رہا ہے. نیکسٹ جو ہمارے سامنے پیج ہے فرینڈز، وہ پرائیویسی پالیسی کی ہے. یہاں پہ ہم نے اسی طرح کلک کرنا ہے اور اس میں انٹر ہو جانا ہے. فرینڈز جو پرائیویسی پالیسی کا پیج ہے وہ ہم یہاں پہ انٹر کریں گے، ٹھیک ہے. یہ پیج انٹر کرنے کے لیے ہم نے اس ایڈریس کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے. ایڈریس جو ہے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. فرینڈز جب ہم پرائیویسی پالیسی کا پیج جنریٹ کرنے کے لیے ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ 2 قسم کے آپشن مزید شو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ پہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کی کمپنی ہے، تو کمپنی کا نام لکھ دینا ہے. اگر کوئی بندہ کمپنی کے لیے ویب سائٹ کریٹ کر رہا ہے تو وہ اپنے کمپنی کا نام مینشن کرے. نہیں کرنا ہے تو سمپل جو ویب سائٹ کا نام ہے وہ یہاں بھی اور نیچے بھی ویب سائٹ کا نام مینشن کرے. اس کے بعد جو ویب سائٹ URL جس طرح ہم نے پہلے کاپی کیا تھا وہ بھی یہاں پہ ہم نے اسی طرح پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد یہاں نیکسٹ والے بٹن کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے. فرینڈز نیکسٹ کرنے کے بعد ہم سے یہ کوکیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو ہم اپنے ویب سائٹ کو کوکیز جو ہے اس میں رن کرنا چاہتے ہیں، یس، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مین سورس آف انکم ہے وہ ایڈسنس ہی ہے، ٹھیک ہے. کافی زیادہ جو ویب سائٹس ہیں وہ ایڈسنس اپنی ویب سائٹ کے اوپر رن کراتی ہیں جہاں سے وہ ارننگ کرتے ہیں، تو ہم یس کے اوپر کلک کریں گے. نیکسٹ جو چیز ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹیز، ٹھیک ہے. گوگل ایڈسنس کے علاوہ جو تھرڈ پارٹیز یا گوگل ایڈسنس کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ آپ اپنے ویب سائٹ کے اوپر شو کرانا چاہتے ہیں، ان کے ایڈز جو ہے رن کرانا چاہتے ہیں تو ان سے بھی کافی زیادہ ارننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ فرینڈز کوئی بندہ اگر ایڈسنس کے ساتھ، یعنی ایڈسنس اگر کسی کو اپروول نہ ملے تو اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ آپ یہاں پہ یس کے اوپر کلک کریں، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ جس کو ایڈسنس کی اپروول نہیں مل رہی ہے تو وہ تھرڈ پارٹی جو ایڈسنس ہے وہاں اپنی ویب سائٹ کے اوپر رن کرا سکتے ہیں جہاں سے وہ ارننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فرینڈز جب یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد سمپل ہم نے نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے. فرینڈز نیکسٹ جو ہے کنٹری کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. یہاں سمپل آپ لوگوں نے اپنی کنٹری کا نام لکھنا ہے. پاکستان سے بلانگ کر رہے ہیں، پاکستان لکھنا ہے. اس کے بعد اپنے صوبے کا یہاں پہ مینشن کرنا ہے، کون سے صوبے سے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ لوگوں نے اپنے صوبہ لکھ لینا ہے. پھر یہاں پہ اپنی ای میل ایڈریس جو آپ لوگوں نے پریویس جو پیج کریٹ کرنے کے لیے لکھا تھا، ٹھیک ہے، وہی ای میل ایڈریس یا جی میل ایڈریس ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب یہ کام ہو جائے تو سمپل آپ لوگوں نے جنریٹ مائی پرائیویسی پالیسی کے اوپر کلک کر دینا ہے. فرینڈز آپ کے پرائیویسی پالیسی جنریٹ ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ کاپی ٹیکسٹ ٹو کلپ بورڈ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے. جی تو فرینڈز جب آپ کا یہ کام ہو گیا، وہاں سے کاپی کر لیا ہے تو سمپل اپنے جو پیج آپ نے پہلے کھول رکھا تھا پریویسی پالیسی کا جہاں پہ ہم ایڈٹ کر رہے تھے تو اسی پیج پہ ہم نے دوبارہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم نے کنٹرول V کے ساتھ اسی پرائیویسی پالیسی جو ہم نے جنریٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ آپ پیسٹ کریں گے تو تاکہ ہمارا یہاں پہ جب یہ ہمارے جو پرائیویسی پالیسی کا کوڈ تھا وہ یہاں پہ اب آ گیا ہے، ٹھیک ہے. یا ہمارے جو پرائیویسی پالیسی کا پیج جو تھا جس میں ہم ڈیٹا انٹر کر رہے تھے تو اس کی جو ہمارے سامنے جو ڈیٹا تھا یہ ہم نے کاپی کر لیا، یہاں پہ پیسٹ کر لیا. تو اب ہم نے سمپل کیا کرنا ہے، اپڈیٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. فرینڈز اپڈیٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا لازمی ہے، ادروائز آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ کا ضائع چلا جائے گا، یعنی وہ پھر سیو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، کمپوز کو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیسے ہمیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے. سوئچ کریں گے اس کو کمپوز موڈ میں، ٹھیک ہے. تو اب ہمارا جو پرائیویسی پالیسی ہے وہ ہمارا یہاں سے بلڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. فرینڈز اب اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اور 1 بائی 1 ہم اسی طرح پروسیس کو ریپیٹ کریں گے اور ہر ایک پیج کو ہم نے بلڈ کرنا ہے. فرینڈز نیکسٹ جو ہمارے سامنے پیج ہے وہ ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی، ٹھیک ہے. اب اسی طرح اس میں بھی ہم نے ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے. فرینڈز یہ بھی اسی طرح بلینک ہی ہوگا، ٹھیک ہے. جب تک اس میں ڈیٹا انٹر نہیں کریں گے ہمارے جو پیجز ہیں وہ اس طرح بلینک ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم ڈیٹا اس میں اپڈیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے اسی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے جہاں سے ہم نے یہ ڈسکلیمر پیج کو بھی کریٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. فرینڈز جب ٹولز فار یو کے ویب سائٹ پر ہم آ جاتے ہیں تو یہاں ہمارے سامنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا فری ٹول ہے، تو اسے اپنے پیج کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے کریٹ کرنا سیکھیں گے. سمپل سی پروسیجر ہیں، ٹھیک ہے. یہاں اپنے ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے،
ٹھیک ہے فرینڈ، نیچے آپ کے جو ویب سائٹ کا URL ہے وہ وہاں پہ مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ URL ہے، ہم اس کو کاپی کریں گے اور یہاں پہ ہم پیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر اسی طرح ہمارے جو Gmail ایڈریس ہے وہ یہاں پہ ہمیں ان کو ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا یہ کام یہاں سے ہو گیا. اب ہم نے جنریٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کلک کریں گے تو اب یہاں سے ہمارا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے پیج ہے وہ یہاں سے ہمارا کریٹ ہو چکا ہے. اس کو کاپی کرنے کے لیے اسکرول ڈاؤن نیچے کیجیے گا اور یہاں پہ دیے گئے بٹن میں، ٹھیک ہے، دیے گئے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. کلپ ٹو کاپی کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد ہم نے پریویس جہاں پہ ہم کام کر رہے تھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا جو پیج اوپن کیا تھا تو ہم نے اسی پیج کے اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے، جب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں تو سمپل Ctrl+V کے ساتھ ہم اپنے ڈیٹا کو یہاں پہ پیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پیسٹ کرنے کے بعد سمپل ہم یہاں پہ اپڈیٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے فرینڈ، جب اپڈیٹ ہو گیا تو کمپوز موڈ میں ہم اس کو سوئچ کریں گے. تو اب ہمارا جو یہ والا پیجز ہے یہ بھی کریٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کے اوپر لازمی کلک کرنا ہے تاکہ آپ کا جو کام ہوا ہے وہ سیو ہو سکے. ٹھیک ہے فرینڈ، نیکسٹ اب جو سٹیپ ہے ہمارے سامنے وہ اباؤٹ اس کا جو پیج ہے ہم نے یہ کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کریٹ کرنے کے لیے جو اوپر جو ہم نے سٹیپس کر لیے ہیں اسی کو بھی اسی طرح ہم نے فل آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، یہ پیج کریٹ کرنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا ٹھیک ہے blogger.earn.com کے پیج کے اوپر. یہ لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو یہاں بھی اسی طرح سمپل 3 آپشن ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، یہاں اپنے ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے، یہاں پہ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس ٹائپس کی آپ کی ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل ہے، ڈیٹنگ، ای کامرس کے بیس پہ ہے. ٹھیک ہے، اسپیشلٹی کا پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسپیشلٹی بھی آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے فرینڈ، جب یہ 3 کام ہو گئے تو سمپل جنریٹ اباؤٹ اس پیج کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو آپ کا یہاں سے جو اباؤٹ اس کا پیج ہے وہ یہاں سے کریٹ ہو جائے گا. جو میں کریٹ کر رہا ہوں وہ ٹیکس اور نیوز سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم نے ٹھیک ہے ٹیکس اینڈ نیوز. ٹھیک ہے، تو اسپیشلٹی اس میں کوئی خاص نہیں ہے تو کوئی بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسپورٹس. ٹھیک ہے، اسپورٹس. ٹھیک ہے، اسپیشلٹی میں ہم یہی چیز لے کے لیتے ہیں، ٹیکنالوجی، اسپورٹس اینڈ نیوز. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کام ہم اس پیج کے اوپر کریں گے یا ہماری جو ویب سائٹ ہے اس سے متعلقہ ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، اب آپ کا جو پیج ہے یہاں سے بلڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سمپل ہم نے کیا کرنا ہے، کاپی HTML کوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے واپس اسی پیج پہ آنا ہے جہاں سے ہم اباؤٹ اس کا پیج بلڈ کر رہے تھے. وہاں پہ ہم Ctrl+V کے ساتھ اسی کوڈ کو پیسٹ کریں گے. پیسٹ کرنے کے بعد اپڈیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو کمپوز موڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اب ہمارا جو اباؤٹ اس کا پیج ہے وہ اس طرح سے ہمیں شو ہو رہا ہے. لاسٹ جو پیج ہے وہ کنٹیکٹ اس کا ہے تو اب ہم نے کنٹیکٹ اس کے پیج کو کریٹ کرنا ہے. اس پیج کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں سمپل اسی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے جہاں سے ہم نے اباؤٹ اس کا پیج کریٹ کیا تھا. تو اب یہاں پہ ہمارے سامنے 3 قسم کے آپشن ہیں. ٹھیک ہے، نمبر فرسٹ پہ ہم نے ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے، پھر ہم نے جو ای میل ایڈریس ہے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ موبائل نمبر لکھنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں لکھنا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد جنریٹ اباؤٹ اس کے پیج کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، جب یہ 2 کام ہو گئے تو جنریٹ اباؤٹ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو اب یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جو سیشن ٹائم ہے رن ہو گیا ہے تو ودن 15 سیکنڈز آپ کا جو پیج ہے وہ یہاں سے کریٹ ہو جائے گا. اب آپ کا جو کنٹیکٹ اس کا جو پیج ہے وہ فرینڈز کریٹ ہو چکا ہے. تو سمپل ہم نے کاپی HTML کوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب کلک کریں گے جو کنٹیکٹ اس کا جو پیج ہم نے کھولا تھا وہاں پہ ہم نے اس کو جا کے پیسٹ کرنا ہے. سیو کرنے کے بعد سمپل ہم نے کیا کرنا ہے، اپڈیٹ کے بٹن کے اوپر لازمی کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، کمپوز میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمیں کیسا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کمپوز میں ہمیں کچھ اس طرح سے اس کا پریویو نظر آتا ہے. تو کافی زیادہ ڈیسنٹ سا ہمیں جو کنٹیکٹ اس کا جو پیج ہے ہمیں مل گیا ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، یہاں پہ ہم نے پیجز میں جو ڈیٹا انٹر کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. پیج اب ہمارے ریڈی ہیں پبلش ہونے کے لیے اور لنکس
کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی لنکس ہم نے کرنے ہیں جو ہم نے فوٹر میں نیوز کریٹ کیے تھے اپنے ویب سائٹ کے لیے، ان کے ساتھ اب ہم اپنے جو پیجز ہیں ان کو لنک کریں گے. ٹھیک ہے فرینڈز، اب ہم پوسٹ کریٹ کرنا سیکھیں گے کہ ہم بلاگرز میں پوسٹ کیسے کریٹ کریں گے، اور پوسٹ میں جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ کیسے ڈالیں گے، سبجیکٹ کیسے چوز کریں گے یا کی ورڈ کیسے لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم پوسٹ کو کیسے پبلش کریں گے. ٹھیک ہے فرینڈز، تو ہم نے نیو پوسٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، جب ہم نیو پوسٹ والے بٹن کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے جو اس طرح جو پوسٹ کا ڈیش بورڈ ہے اس طرح سے شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم جو آفس ورڈ ہوتا ہے اسی طرح سملرلی یہاں بھی وہی آئیکنز، وہی چیزیں آپ کو نظر آنے کو ملیں گی. ہم نے سوئچ کرنا ہے کمپوز ویو میں. ٹھیک ہے، تو کمپوز ویو میں آسانی ہوتی ہے، جو آپ کام کر رہے ہو تو وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جیسے آفس ورڈ میں بیسک فنکشنز ہوتے ہیں، یہاں بھی ہمارے اس ڈیش بورڈ میں بھی ہمیں یہی چیزیں یا یہی ٹول کٹس ہمیں نظر آنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، جیسے ہم آفس ورڈ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو انڈو اور ریڈو تک کا آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ کی سائز کو انکریز یا ڈیکریز کرنے کے لیے ہمیں یہ فونٹس بھی اس میں مینشن کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، فونٹس کا جو سٹائل ہے وہ بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ہم پیراگراف کی سیٹنگ اس آپشن سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ٹیکسٹ کی بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، بولڈ کرنا، اٹالک کرنا، انڈر لائن. ٹھیک ہے، تو یہ سارے فنکشن یہ جو ٹولز ہیں یہ بیسیکلی جو فنٹ کے کلر وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اسے چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے فرینڈز، اب ہمیں جو ہے کچھ اور آپشن اس میں مزید ہائڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس 3 ڈاٹس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے. فرینڈز، یہاں ہمیں جو آپشنز ملتی ہیں یہ بیسیکلی یہی چیز ہوتی ہیں جو ہمیں یہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی چیز کو ہم لنک کرنے کے لیے اس آپشن کو استعمال کریں گے. اس آپشن سے ہم جو ہے امیج کو اپلوڈ کرنا سیکھیں گے کہ امیج کیسے اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو آپشن ہے ہمارے سامنے ویڈیوز کا ہے. ٹھیک ہے، ہم پوسٹ میں یا ہمارے پوسٹ میں کوئی ایسا کنٹینٹ ہو جس میں ویڈیوز جو ہے امپورٹنٹ ہوں یا ویڈیوز کو لنک کرنا سیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب سے ہم ایمبیڈ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ امیجز کا آپشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیکسٹ جو بھی ہم ٹیکسٹ لکھیں گے یا آرٹیکل لکھیں گے تو اس کا یہ فارمیٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ سینٹر میں اس کا لے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیفٹ پہ، رائٹ پہ یا جسٹیفائڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن ہے جو انکریز اور ڈیکریز کا جو آپشن ہے ہمارے سامنے، وہ پیراگراف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کتنا سپیس آپ یا لے آؤٹ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں یا انکریز کرنا چاہتے ہیں لیفٹ سے یا رائٹ سے. ٹھیک ہے، آگے بلٹس کی آ جاتی ہیں ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، نمبرنگ اور ڈاٹس کی آپشن ہے ہمارے سامنے کہ ہم کوئی بھی آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو وہاں ہمیں ڈاٹ کی اگر ضرورت پڑی تو ہم ڈاٹ، ادروائز اگر نمبرنگ کی ہمیں چاہیے ضرورت تو وہ. ٹھیک ہے، آگے کوٹیشن کی ہے. پھر ہمارے سامنے جو ہے بریک کی آپشن ہے. ٹھیک ہے، کوئی پیراگراف ہم لکھ رہے ہیں تو اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں، نیکسٹ دوسرا پیراگراف سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کو ہم استعمال کریں گے. نیکسٹ جو آپشن ہے یہ جو پیج جو رائٹنگ لے آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عموماً ہم لیفٹ سے رائٹ کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اردو میں ہم رائٹ سے لیفٹ کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 آپشن ہیں ہمارے سامنے. آگے لینگویجز کا آپشن ہے، یہاں سے ہم جو بھی جس زبان میں بھی آرٹیکل وغیرہ یا کوئی پوسٹ لکھ رہے ہیں تو یہیں سے ہم لینگویج کو چوز کریں گے. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ فارمیٹ کی ہے ہمارے سامنے آپشن، یعنی کہ اگر آپ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں کہیں سے کوئی آرٹیکل آپ نے کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو اسی سیم فارمیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ پریس کریں گے تو وہ سیم سب کا جو فارمیٹ ہوگا ٹیکسٹ کا وہ ایک ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے فرینڈز، اب ہم نے تھوڑا سا جو ٹولز تھے پوسٹ کے متعلقہ وہ ہم نے ریویو لے لیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اب پتہ چل گیا کہ کون سی آپشن جو ہے کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی پوسٹ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم اپنا جو پوسٹ ہوگا اس کے متعلقہ ہم یہاں پہ اس کا ٹائٹل لکھیں گے. ٹائٹل مینس سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور یہی ٹائٹل جو ہے ایز اے کی ورڈ بھی آپ کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کا ٹائٹل سے متعلق ہونا چاہیے آپ کا جو کنٹینٹ ہے یا جو آپ پر آرٹیکل لکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں ہم نے ٹائٹل لکھنا ہے سب سے پہلے.
ٹھیک ہے، میرے پاس جو آرٹیکل ہے میں نے نیوز کے اوپر اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو نیوز کا جو میرے پاس ہے آرٹیکل تو میں اس کو ہی پوسٹ کروں گا یا پبلش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح سے آرٹیکل کا جو پوسٹ ہے وہ میں نے کلک کیا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہ میرے پوسٹ کا جو ہے ہمارے سامنے جو ٹائٹل ہے یا جو سبجیکٹ ہوگا وہ ہمارے سامنے اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اسی ٹیکسٹ کو ہم نے دوبارہ پوسٹ کرنا ہے اور اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا مینشن کرنا ہے کہ یہ پیراگراف میں کیا کردار نبھائے گا، ٹھیک ہے۔ پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، میجر ہیڈنگ ہے یا ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے، مائنر ہیڈنگ ہے، تو یہ آپشن ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، یہاں سے ہم نے پیراگراف کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ٹائٹل ہے، تو ٹائٹل ہمیشہ بولڈ ہوتا ہے، یہ میجر ہیڈنگ ہے تو ہم میجر ہیڈنگ والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو ہمارا ٹائٹل ہو گیا ہے اوپر، اور یہ ہمارا جو ہے مین ہیڈنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میجر ہیڈنگ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کوئی پکچر بھی ساتھ لگانی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پکچر ریپریزنٹ کرے یا ہمارا ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس پکچر کو ریپریزنٹ کرے کہ یہ ٹیکسٹ اس کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم جب پکچر اپلوڈ کریں گے تو اس امیج انسرٹ امیج والے آپشن کے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے تین کیٹیگریز ہوتی ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ آپشن ہے کہ آپ اپنی کمپیوٹر سے کوئی امیج اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے فرسٹ ون والے آپشن کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ون جو آپشن ہے یا گوگل فوٹوز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گوگل ڈرائیو سے، تو وہاں سے آپ ان امیجز وہاں سے آپ کوئی امیجز پک کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بلاگرز پہ پہلے آپ نے کام کیا ہے، وہاں پہ پکچرز آپ کی پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ بلاگرز کا جو ڈرائیو ہے اس کو آٹومیٹیکلی سیو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے پک کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کلک کریں گے تو آپ کو اسی پی سی، اسی ڈرائیو اور اسی اسپیسیفک فائل میں آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو چوز کر کے فائل کو اپلوڈ کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ یہ آپشن ہوتا ہے کہ یہاں دونوں کیٹیگریز میں آپ کی جو فائل ہوتے ہیں اپلوڈ شدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اپلوڈ کا ٹائم نہیں لگے گا، سیدھا پک کر کے یہاں پہ ہم نے پیسٹ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو تھرڈ ون ہے یہ بائی یو آر ایل، ٹھیک ہے۔ آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے، یو آر ایل کے تھرو آپ یہاں سے اپنے امیج کو وہاں سے پک کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین قسم کے آپشن ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ کمپیوٹر میں پڑی ہے پکچر تو میں وہاں سے اس کو چوز کروں گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو چوز فائل کے اوپر کلک کر دینا ہے، چوز فائل کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ ڈیسک ٹاپ پہ میری پکچر پڑی ہے، میں اس کو یہاں سے ڈبل کلک کر کے یا اوپن کے اوپر کلک کر کے اس کو اپلوڈ کروں گا، یہ اپلوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اپلوڈ ہونے کے بعد سلیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جو ہی سلیکٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پکچر ہمارے سامنے اپلوڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نیچے آپ کے سامنے الائنمنٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پکچر کو کیسے سیو کرنا چاہتے ہیں، پریویو کیسا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی لیفٹ الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سینٹر میں کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ رائٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، لیفٹ پہ، یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس طرح اس پوسٹ کے اوپر آپ پکچر کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ جو آپشن ہے فرینڈ، یہ جو کیٹیگری ہے آپ اس میں امیج کی سائز بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسمال، میڈیم، لارج، ایکسٹرا لارج، اوریجنل، ٹھیک ہے۔ تو جس پوزیشن میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہ اسی پوزیشن میں آپ کی جو امیج ہے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو اتنا نہیں بڑا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو لارج ہی رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہاں تک ہو گئی ہماری امیج کی بات، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیپشن کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ کیپشن آپ کوئی دے سکتے ہیں، یہاں پہ ٹوکل کیپشن دیں گے تو جو کوئی اس کے اوپر ہوور کرے گا تو وہ امیج جو ہے شو کرے گا کہ یہ کس چیز کے بارے میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ویب سائٹ سے متعلقہ۔ یہاں آلٹ ٹیکسٹ ہے، ٹائٹل ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں آپ یہاں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب فی الحال یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے پکچر اپلوڈ کی، ہم اس کے ساتھ جو ہے آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس جو ہے پہلے سے آرٹیکل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب پیسٹ کرنے کے بعد ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس طرح سا شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو ہم نے یہ ٹیکسٹ کا جو فارمیٹ ہے ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے، اور اس کی جو ٹھیک ہے فرینڈز، ٹیکسٹ کی جو فارمیٹنگ ہے وہ اس 3 ڈاٹس کے اوپر ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہائڈز ہوئے ہیں مینیو، ٹھیک ہے، یہاں پہ اینڈ پہ جا کے کلیئر فارمیٹنگ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جب ہم کلیئر کلک کریں گے
تو اب ہمارا جو ٹیکسٹ ہے، یہ جو ٹیکسٹ ہے اب اس ٹیکسٹ میں کوئی فرق نہیں رہا، اب یہ سیم ٹو سیم سارا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، وہ کام تو اب ہمارا ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے، اس وجہ سے یہ ٹیکسٹ میں جو ہے بیچ میں سپیسز زیادہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ تاکہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کی الائنمنٹ صحیح ہے، نظر آئے. ٹھیک ہے فرینڈ، جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے سارے ٹیکسٹ کو جو ہے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے ادھر 3 ڈاٹس میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے جو ٹیکسٹ الائنمنٹ کا آپشن ہے، یہاں سے ہم نے جسٹیفائی والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارا جو ٹیکسٹ ہے پہلے سے زیادہ بہتر نظر آنے لگا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ چیز کرنی ہے کہ ہمارے جو ٹیکسٹ جو پیراگراف ہیں ان کے بیچ میں کافی زیادہ سپیس ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ریموو کرنا ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، اب ہمارا جو ٹیکسٹ ہے یہ تقریباً اب پہلے سے زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیراگراف تھا اب اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ کافی بہتر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جو ایک اچھا جو ہے ریپرزینٹ کر رہی ہے ہمارے پوسٹ کو. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارا کام ہو چکا ہے، پوسٹ ہماری ریڈی ہے پبلش ہونے کے لیے. لیکن پبلش ہونے سے پہلے 2-3 باتیں آپ لوگوں نے لازمی ذہن نشین کرنی ہے. یہاں پہ لیبل کا آپشن دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پبلش کا آپشن دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 کام آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پرما لنک تو خود بخود ہی پوسٹ جب آپ پبلش کریں گے تو بنتے جائیں گے، لیکن یہ 2 اوپر ٹاپ پہ جو کام ہیں یہ لازمی آپ لوگوں نے چیک کرنے ہیں. ٹھیک ہے فرینڈ، جب لیبلز کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمیں اس طرح سا اس کا بار شو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پہ جو پوسٹ ہمارا ہے ہم نے اس کو اسی کیٹیگری والے لیبل جو ہے یہاں پہ انسرٹ کرنے ہیں، تاکہ ہمارا جو لیبل ہے ہماری جو پوسٹ سے متعلقہ جو بھی لیبل ہوگا تاکہ ہم اسی کیٹیگری میں اس کو پوسٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں سے ہم اپنے مینیوز کے لیے اس کو لنک کریں. تو اب ہم نے یہاں اس کے لیے لیبل چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو لیبل چوز آپ اپنے مینیوز کے حساب سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے مینیوز کا کیا اس کے ساتھ لنک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر مینیوز کے ساتھ لنک ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ انٹرنیشنل نیوز ہے، تو انٹرنیشنل نیوز جو ہے میرا ایک لیبل میں نے اس کے اوپر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کلک کروں گا. لیکن اگر آپ لوگ مزید لیبل بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب نیوز ہے تو میں نیوز سے متعلقہ بنا سکتا ہوں. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے نیوز لکھ لیں تو اس کے بعد کامہ ضرور لگانا ہے. ٹھیک ہے، کامہ لگانے کے بعد اس کو سپیس دے دینا. تو اب آپ کا نیوز کا جو لیبل ہے وہ وہاں پہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح مزید جو بھی آپ لیبل کریٹ کرنا چاہتے ہیں خالی نام لکھیں گے اور نام کے بعد آپ لوگوں نے سپیس لازمی لگانا ہے. میرا جو پوسٹ ہے وہ نیوز سے متعلقہ ہے تو میں یہی لیبل یوز کروں گا. نیکسٹ جو آپشن ہے وہ آپ لوگوں کی چوائس ہے کہ آپ اپنے پوسٹ کو کب جو ہے پبلش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں کی یہاں پہ کوئی ڈیٹ ٹائم آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے بغیر کسی کمپیوٹر کو اوپن کیے، بغیر کوئی ورک آؤٹ کیے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ڈیٹ مختص کی ہوگی، ٹھیک ہے، اسپیسیفائڈ کی ہوگی کہ اس ڈیٹ کو یہ پوسٹ پبلش ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس ڈیٹ کو آٹومیٹیکلی پبلش ہو جائے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو انسٹنٹلی پبلش کروں تو آپ کوئی ڈیٹ کوئی ٹائم چوز نہ کریں. ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ یہاں سے پبلش والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا پوسٹ پبلش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے لوکیشن ہے. لوکیشن آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کمنٹس ہیں آپ، ٹھیک ہے، کمنٹس الاؤ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طرح اس کو رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا پوسٹ جو ہے پبلش کے لیے ریڈی ہے. تو اب ہم نے پبلش والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، کنفرم کر دینا ہے اس کو. اب ہمارا جو پوسٹ ہے وہ پبلش ہو چکا ہے. ٹھیک ہے فرینڈز، پبلش تو ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ پریویو لینا چاہتے ہیں تو یہ پریویو کا جو بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے پوسٹ کی پریویو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے فرینڈز، ہم نے جو پوسٹ کریٹ کیا تھا وہ پوسٹ ہمیں اس طرح سا نظر آنے لگا ہے، جو کافی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کی فارمیٹنگ کافی اچھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساتھ میں پکچر بھی ہم نے اپلوڈ کیا ہے اور ساتھ میں اس کا جو اس کی ریلیونٹ ٹیکسٹ تھا وہ بھی ہم نے اس کے نیچے لکھ لیا ہے.
جی تو فرینڈز، امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو یہ چھوٹی سی ہماری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ نیکسٹ ٹاپک میں ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ فرینڈز، یہ جو ہم نے مینیوز بنائے تھے ہم ان کو لنک کریں گے اپنے متعلقہ پوسٹ کے ساتھ۔ پھر ہم نے فوٹر مینیو بھی کریٹ کیے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے لنک کرنا ہے اپنے جو پیجز بنائے تھے ان کے ساتھ ہم نے لنک کرنا سیکھنا ہے کہ ہم ان کو کیسے لنک کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔